السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے رائفل جام ہو گئی۔ یہ سن 1905 کا ذکر ہے۔ میں نیمولے یوگینڈا میں پروونشل کمشنر کا میر منشی تھا۔ یہ عہدہ بڑے اختیارات کا حامل رہا تھا۔ میرے پاس اہل غرض آتے اور بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دل کبھی ان کی طرف مائل نہ ہوا اور جائز کام کرنے میں مجھے ہمیشہ خوشی محسوس ہوئی۔ شاید ایسی سائلوں میں سے کسی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ میں 2 بڑے ہولناک حادثات سے محفوظ رہا۔ ایک روز میں دریا کے ساتھ ساتھ سیر کر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ماہی گیر چھوٹی سی ہلکی پھلکی کشتی کنارے پر باندھ کر کہیں چلا گیا ہے۔ اس کو چلاتے وقت صحیح توازن قائم رکھنا خاص بات تھی۔ میں نے یہ سمجھا کہ چھوٹی سی کشتی میں سیر کرنا بہت آسان ہوگا۔ چنانچہ کشتی کھولی اور اسے کھیتے کھیتے بہت دور نکل گیا۔ مجھے کشتی رانی کا پہلے کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا۔ کشتی الٹ گئی اور میں پانی میں گر گیا۔ تیرنا جانتا تھا لیکن مجھے اس امر کا بے حد خوف لاحق تھا کہ کسی مگرمچھ کا لقمہ نہ بن جاؤں۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے اطراف میں کسی جانور کے آثار نظر نہ آئے، پھر بھی دہشت بدستور تھی اور کنارہ ابھی کوئی 26 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ یکا میرا سانس پھولنے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے۔ میں نے یہی سمجھا کہ آخری وقت آن پہنچا ہے اور بس کوئی دم کا مہمان ہوں۔ میں اب اپنے آپ کو دریا کی موجوں کے سپرد کر چکا تھا کہ یکا میرے پاؤں کسی سخت اور ٹھوس چیز سے مس ہوئے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو زمین ہے۔ فضل خداوندی کی لہروں نے مجھے کنارے تک پہنچا دیا تھا، ورنہ غرقِ دریا ہونے میں کچھ کسر باقی نہ رہی تھی۔ دوسرا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ میں ایک شب کو تقریباً 8 بجے لالٹین لیے بیت الخلاء گیا، جس کا رقبہ کوئی 1 مربع گز ہوگا۔ میں اندر بیٹھا ہی تھا کہ یکا بڑا سا کالا سانپ زبان باہر نکالے اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر سن ہو گیا۔ موت کا فرشتہ سامنے تھا۔ میرے پاس جان بچانے کے لیے پانی کے برتن اور لالٹین کے سوا اس وقت کوئی چیز نہ تھی، اور اتنے بڑے سانپ کا سر کچلنے کے لیے یہ دونوں چیزیں بیکار سی لگی۔ سانپ ابھی دروازے ہی میں تھا، اس لیے بھاگنے کا بھی کوئی موقع نہ تھا۔ چنانچہ مایوسی میں اور اضافہ ہو گیا۔ کوئی راستہ نہ پا کر میں نے اپنے آپ کو سانپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ حیرت کی بات یہ کہ سانپ نے مجھے دیکھ کر اپنا پھن کھڑا نہ کیا، بلکہ وہ کھسکتے کھسکتے لالٹین کے قریب آ گیا اور اس کے گرد گھیرا ڈالتا چلا گیا۔ ایسا کرتے وقت اس کا پھن میرے پاؤں کے بالکل قریب سے 3-4 مرتبہ گزرا۔ میرا دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ اس نے مجھے تب ڈسا اور اب ڈسا، مگر اس موقع پر بھی خدا نے فضل فرمایا۔ جب سانپ نے اپنا گھیرا پورا کر لیا تو اپنا منہ لالٹین کی ہلکی گرم چمنی سے لگا دیا، جیسے وہ کچھ سکون محسوس کر رہا ہو۔ اب میرے سامنے بچاؤ کی صرف ایک صورت تھی کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور ہمت کر کے دروازہ پھاند جاؤں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور جان بچا لی۔ باہر نکلنے کے بعد خوف و دہشت سے میرا تمام جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے نوکروں کو آواز دینا چاہی، مگر دیر تک منہ سے کچھ بھی نہ نکلا۔ خاصی دیر بعد اوسان بحال ہوئے۔ آواز دینے پر نوکر دوڑتے آئے اور انہوں نے بالآخر سانپ کو ٹھکانے لگا دیا۔ انہی دنوں نیمولے میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس کا اثر میرے دل پر اب تک باقی ہے۔ وہ یہ کہ ڈاکٹر سٹونی، جو یہاں کے میڈیکل آفیسر تھے، ایک روز اپنے اردلی کے ہمراہ قریبی جنگل میں ہاتھیوں کا شکار کھیلنے لگے۔ ان کے پاس بڑی بندوق تھی اور اردلی کے پاس 303 کی رائفل۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں ہاتھی سامنے کھڑا تھا تو انہوں نے اس پر گولی چلائی۔
جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں ہاتھی سامنے کھڑا تھا تو انہوں نے اس پر گولی چلائی۔ غالباً نشانہ خطا گیا اور ہاتھی مشتعل ہو کر ان پر حملہ آور ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے متواتر فائر کیے۔ تقریباً 2 درجن کارتوس جو ان کے پاس تھے سب ہی صرف ہو گئے۔ ان کا اردلی بھی فائر کرتا رہا مگر بے سود۔ ہاتھی نے جھپٹ کر ڈاکٹر صاحب کو سونڈ کی گرفت میں لے لیا اور انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں ان کو زمین پر پٹخ دیا۔ لوگ دوڑ کر مدد کے لیے آئے لیکن بیکار۔ ڈاکٹر صاحب کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرا تبادلہ نیمولے سے مسنڈی ہو گیا۔ یہ علاقہ اسسٹنٹ کمشنر کے زیر انتظام تھا۔ میرے قیام کے زمانے میں یکے بعد دیگرے 3 انگریز اسسٹنٹ کمشنر آئے اور ان کا سلوک میرے ساتھ نہایت اچھا رہا اور مجھے ان کے عادات و اطوار سے کبھی کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ البتہ ایک روز یہ خبر ملی کہ ایک بہت بد مزاج اور خر دماغ انگریز مسٹر اینڈرسن کو یہاں اسسٹنٹ کمشنر تعینات کیا جا رہا ہے۔ یہ صاحب اپنی بد مزاجی کے باعث اس علاقے میں بہت بدنام تھے اور لوگ ان کا نام سنتے ہی گھبرا اٹھتے تھے۔ مسٹر اینڈرسن کو زیادہ تر افریقہ اور گوا کے رہنے والے کمزور اہلکاروں سے سابقہ پڑتا تھا اور وہ ان پر بے جا ظلم کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ بھی بد مزاجی کے ساتھ پیش آنا چاہتے تھے مگر میں نے ترکی بترکی جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہاں معاملہ قدرے مختلف ہے۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے 4تھا دن تھا کہ پروونشل کمشنر صاحب مسنڈی تشریف لائے اور اینڈرسن صاحب کے بنگلے ہی میں فروکش ہوئے۔ مسٹر اینڈرسن 1 بجے لنچ کو جایا کرتے تھے۔ اس روز انہوں نے لنچ کو جانے سے قبل مجھے اپنے آفس میں طلب کیا۔ حسب الحکم حاضر ہوا اور ان کی میز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صاحب بہادر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے نہایت ہی غصے کی ادا سے دیکھا اور اپنے اردلی کو حکم دیا کہ بید لائے۔ بید آیا تو اسے بڑی رعونت سے سامنے کی میز پر ٹیڑھا کر کے رکھا اور تقریباً چیختے ہوئے مجھ سے دریافت کیا، مجھے خطاب کرتے یا میری کسی بات کا جواب دیتے وقت تم سر کا لفظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، سر کا لفظ ادا کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار تمیزی پر منحصر ہے اور میں قانوناً ہرگز اس کے استعمال کرنے پر مجبور نہیں۔ اس پر تو صاحب بہادر آگ بگولا ہو گئے۔ بید پٹک کر فرمایا، تم لوگوں کو مجھ سے گفتگو کرتے وقت سر کا لفظ استعمال کرنا ہی پڑے گا، یہ میرا آرڈر ہے۔ صاحب بہادر کے اس لب و لہجے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ ان کی بید کے جواب میں میز پر رکھا ہوا رول میں نے اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر باقاعدہ تولنا شروع کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کا اثر خاطر خواہ ہوا اور صاحب بہادر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے۔ ان کی آواز بھی مدھم ہو گئی اور چہرے کی سرخی بدل گئی۔ میں نے خاموشی سے اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن جب میں دفتر گیا تو صاحب بہادر بالکل بدلے ہوئے تھے اور ان کے طرز عمل میں انسانیت و شرافت کی جھلک نمایاں تھی۔ انہوں نے اب جو مجھے کسی ضرورت سے یاد فرمایا تو مسٹر سالوے کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ حالت دیکھی تو میں نے بھی اپنا طرز عمل میں مناسب تبدیلی کر لی، کیونکہ میرا مقصد شرارت تھا نہ گستاخی، بلکہ صاحب بہادر کو محض یہ جتانا تھا کہ ماتحت اہلکار بھی خودداری کے جذبات سے محروم نہیں ہوتے اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ضلع مسنڈی ہاتھی کے شکار کے لیے ایک اہم اور معروف مقام ہے۔ بڑے بڑے شکاری مختلف اطراف سے یہاں آتے اور شکار کرتے ہیں۔ یہاں جو کلکٹر آتا وہ سرکاری بیش قرار مشاہرے کے علاوہ ہاتھی دانت کی فروخت سے اپنی آمدنی میں خاصا اضافہ کر لیتا۔ مسنڈی کے علاقے میں کوئی شخص باقاعدہ سرکاری اجازت نامے کے بغیر شکار کرنے کا مجاز نہ تھا۔ مجھے شکار کا شوق نہیں بلکہ جنون سا ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے حسب قواعد 750 روپے داخل کر کے 1 سال کے لیے یہ اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ اس میں دیگر شرائط کے علاوہ شکار کیے جانے والے جانوروں کی تعداد
اور ان کی نوعیت بھی درج تھی۔ اس گروہ سے بعض اور جانوروں کے علاوہ 2 ہاتھی بھی میرے حصے میں آئے تھے، مگر شرط یہ تھی کہ وہ نر ہوں اور ان کا ہر دانت 30 پاؤنڈ سے کم وزن کا ہو۔ لائسنس ملنے کے چند روز بعد مجھے یہ خبر ملی کہ گاؤں سے 3-4 میل کے فاصلے پر ہاتھی موجود ہیں۔ اس وقت میرے ذوق و شوق کا عالم نہ پوچھیے، دل مارے خوشی کے بلیوں اچھل رہا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ آن پڑا کہ میری ذاتی بندوق پرندوں کا شکار تو کر سکتی تھی، ہاتھی کا نہیں۔ لیکن چونکہ میرے قبضے میں پولیس کی بندوقیں بھی تھیں، اس لیے سرے دست میں نے ان سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے 2 آدمیوں کو بندوقیں دے کر پہلے روانہ کر دیا اور خود سپہر کو تنہا سائیکل پر سوار ہو کر وہاں پہنچا۔ میرا دل اس وقت تک ہاتھی سے متعلق مرعوب نہ ہوا تھا اور میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ خواہ کیسا ہی کیوں نہ ملے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں ہاتھی بتائے گئے تھے تو مخبر اور دوسرے ساتھی میرے منتظر تھے۔ میں سائیکل سے اترا اور مخبر کی رہنمائی میں گھنے جنگل میں گھس گیا، جہاں درخت و درخت، معمولی گھاس بھی آدمی کے قد سے دگنی بلند تھی۔ چونکہ ادھر سے ہاتھیوں کا گزر ہوا تھا، اس لیے اس گنجان خطے میں ان کے چلنے سے ایک راستہ سا بن گیا تھا۔ میں بھی اسی پر مخبر کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے جب میں تھک گیا اور میرا سر بھاری ہونے لگا تو مخبر جو مجھ سے چند قدم آگے چل رہا تھا اچانک رکا اور اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر ایک جانب اشارہ کیا، وہ دیکھیے ہاتھی۔ میں یہ سن کر ٹھہر تو گیا اور اس کے بتائے ہوئے رخ پر غور سے دیکھنے بھی لگا، مگر جنگل اس قدر گنجان اور گھنا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ اب ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کچھ اور آگے بڑھے تو رہبر نے چپکے سے بتایا کہ وہ دیکھیے، ایک چھوڑ 2 ہاتھی ہیں۔ اب جو میں نے دیکھا تو کوئی 50 گز کے فاصلے پر پہلے تو 2 بڑے بڑے سر نظر آئے، پھر دانت، اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں میں سے 2 کالے کالے پہاڑ نکل آئے۔ اس وقت میرے ساتھیوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، گولی چلائیے۔ مگر گولی چلاتا بھلا کون؟ میرے تو چیختی چنگاڑتی ان مہیب بلاؤں کو دیکھتے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ہاتھی خراما خراما چلتے ہوئے ہماری زد سے نکل گئے۔ حواس بجا ہوئے تو میں نے بندوق ملازم کو تھمائی اور خود سائیکل پر بیٹھ کر جس طرح خالی ہاتھ گھر سے گیا تھا اسی طرح واپس آ گیا۔ یہ ہے میری زندگی کے پہلے شکار کی مضحکہ خیز سرگزشت۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد پھر ایک جگہ مجھے ہاتھیوں کے بارے میں اطلاع ملی، چنانچہ میں وہاں پہنچا۔ یہ کھلا ہوا نہایت وسیع میدان تھا جہاں ہاتھی صاف نظر آ رہے تھے۔ ہاتھی کے شکار میں اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ وہ شکاری کی بو نہ پالے۔ اس وقت حسن اتفاق سے ہوا کا رخ ہماری مخالف جانب تھا، اس لیے ہماری آمد کی خبر جنگل کے ان باسیوں کو نہ ہو سکی۔ میں درختوں کی گنجان قطاروں میں چھپ گیا اور نہایت اطمینان سے ہاتھیوں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اس وقت بڑے مزے کا تماشا تھا۔ کچھ ہاتھی ایک خاص انداز سے بڑے بڑے گرانڈیل درختوں کی مضبوط شاخوں کو سونڈ سے توڑ کر ان کی نرم نرم کونپلیں کھا رہے تھے، حتیٰ کہ ببول کے درخت اور ان کی خاردار شاخیں بھی ان کی دست برد سے محفوظ نہ تھیں۔ چھوٹے موٹے پیڑ تو ان کے لیے جیسے کوئی بات ہی نہ تھی۔ لیکن حیرت تو یہ ہے کہ بھاری بھرکم درخت جب ایک کے قابو میں نہ آتا تو وہ مل جل کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتے اور پھر اپنی اس اجتماعی فتح کا جھوم جھوم کر گویا جشن مناتے۔ یہ غول 25-30 ہاتھیوں کا تھا، مگر اتفاق سے ان میں کوئی بھی بڑے دانتوں کا نظر نہ آیا، اس لیے میں قواعد کی روح سے مجبوراً شکار سے باز رہا۔ آج کو متعدد ہاتھی بالکل نگاہ کے سامنے تھے اور میں اپنی آنکھوں سے ان کے کرتب دیکھ رہا تھا، پھر بھی میرے دل پر ان کا رعب پہلی جیسی شدت سے طاری نہ ہوا۔ مسندی میں ایک نہایت غریب اور پریشان حال شخص تھا جس کے تمام اہل خانہ یا تو چیچک کی بیماری میں مبتلا تھے یا مر چکے تھے۔ یہ بیچارہ اپنی انتہائی مفلسی کے باوجود ان صدمات کا مقابلہ کر رہا تھا۔
اس کے گزارے کا انحصار ایک چھوٹے سے کھیت پر تھا جسے ایک شریر اور موذی ہاتھی اکثر رات کو اپنا تختہ مشق بناتا۔ یہ بیچارہ سخت تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ اپنے دشمن کی گھات میں بیٹھ گیا۔ ہاتھی حسب معمول جب اپنی مٹر گشت پر آیا تو اس نے موقع پا کر اپنا تیز دھار بھالا پوری طاقت سے ہاتھی کی پسلیوں میں اتار دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ بھالے کی انی اس کالے پہاڑ کے کلیجے میں پیوست ہو گئی۔ چنانچہ موذی پہلے تو کچھ دور بھاگا مگر پھر بے دم ہو کر گر پڑا۔ اب ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ اس کارنامے کو سراہنے کے بجائے فیل کشی کے الزام میں حکومت نے اس غریب پر مقدمہ چلایا اور اسے 1 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا۔ میں ہاتھیوں کے شکار کے لیے اکثر جاتا مگر ناکام ہی لوٹتا رہا، تاہم شوق میں کمی نہ آئی۔ کچھ دنوں کے لیے مسنڈی کی آبادی چھوڑ کر جنگل میں رہنے کا اتفاق ہوا تو وہاں فرصت کے اوقات میں اکثر ہاتھیوں کی تلاش میں نکل جاتا اور دور سے ان کا تماشا دیکھتا۔ ایک روز دوپہر کے وقت گھنے جنگل میں گشت کر رہا تھا کہ نہایت ہیبت ناک آواز سنائی دی۔ اس آواز نے میرے قدم روک دیے اور میں ہمت کر کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ دیکھا تو دور سے ایک ہاتھی کا سر نظر آیا مگر اس کے دانت اور جسم کا باقی حصہ درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے گو مگوں کی ایک مسلسل کیفیت سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ پورے سکون کے ساتھ اس کے سر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ نشانہ بالکل ٹھیک بیٹھا اور ہاتھی وہیں تلملا کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا، لیکن جب وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تو میں درخت سے نیچے اترا اور آہستہ آہستہ ہاتھی کے قریب گیا۔ دیکھا تو اس کے سر میں سے خون نکل رہا تھا۔ اندازہ یہ ہوا کہ گولی اس کی دائیں آنکھ کے اوپر لگی اور دماغ میں گھستی چلی گئی۔ اپنی اس پہلی کامیابی پر میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اسی کیفیت کے عالم میں جلدی جلدی اپنے کیمپ والوں کو خبر دی۔ گاؤں والوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑ پڑے۔ کسی کے ہاتھ میں بھالا تھا تو کسی کے پاس خنجر۔ خرچ تھوڑی ہی دیر میں مرے ہوئے ہاتھی کے چاروں طرف اچھا خاصا ہجوم ہو گیا۔ گاؤں والوں کے لیے ایسے مواقع ایک جشن کا سماں پیدا کر دیتے۔ وہ اس مہیب جانور کا گوشت نہایت خوشی سے تکہ بوٹی کرتے ہیں۔ ہاتھی کے خاص خاص اعضاء پر گاؤں کے ممتاز لوگوں اور کارندوں کا حق سمجھا جاتا ہے اور باقی گوشت عام باشندے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس تماشے میں مجھے ایسے لوگ بھی نظر آئے جو خنجر آزمانے کے ساتھ ساتھ کچا گوشت نہایت ذوق و شوق سے کھاتے جا رہے تھے۔ سامنے ایک اونچا ڈھیر پڑا ہوا تھا، یہ ہاتھی کی انتڑیاں تھیں۔ ایک مرے ہوئے جانور کے گرد انسانوں کا یہ ہجوم اور کچا گوشت دانتوں سے نوچ نوچ کر یوں کھانا کسی برہمن کے لیے جس قدر سوہانے روح ہو سکتا ہے وہ کہنے سننے کی بات نہیں، اور یہ منظر دیکھ کر میری بالکل وہی کیفیت ہوئی، مگر رفتہ رفتہ میں ان چیزوں کا عادی ہو گیا۔ اس ہاتھی کے دانت کو بہت بڑے نہ تھے مگر مسنڈی کے ایک تاجر نے 950 روپے میں خرید لیے۔ یہاں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ میں نے ایک معمولی سی 303 بور کی رائفل سے یہ شکار کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا ہاتھی دکھائی دیا جس کے دانت بھی غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں درخت اور گھاس بھی کم تھی۔ میں نے 100 گز کے فاصلے سے گولی چلائی لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ تیزی سے دوڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس کا دور تک پیچھا کیا، جگہ جگہ تلاش کیا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر تھک ہار کر واپس آیا اور اپنا کیمپ لے کر آگے چل دیا۔ 5-6 روز بعد اطلاع ملی کہ میں نے جس جگہ گولی چلائی تھی اس کے قریب ایک ہاتھی مرا پڑا ہے۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کا جسم سڑ گیا تھا اور تعفن کی وجہ سے وہاں ٹھہرا نہ جاتا تھا۔ اس ہاتھی کے اب کئی مدعی نکل آئے تھے۔ میں اس انتظار میں وہاں کافی دیر بیٹھا بھی رہا کہ اگر گولی نکل آئے تو اسے دکھا کر دوسروں کو قائل کر لوں، مگر گوشت کے اس پھولے ہوئے انبار میں چھوٹی سی گولی بلا کہاں ملتی۔ کاش میں نے اسی وقت اس واردات سے کچھ سیکھا ہوتا۔ یہ منظر خوشنما ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا ہیبت ناک بھی ہے۔
امن جاؤ سے میں بذریعہ کشتی کوبے پہنچا جہاں برٹش گورنمنٹ کا ڈسٹرکٹ آفس تھا، اور وہاں سے ایک روز کی مسافت طے کر کے وڑلائی آیا۔ وڑلائی سے بلجین کانگو کی سرحد قریب تھی، جسے عبور کرنا زیادہ دشوار نہ تھا، مگر مجھے یہ احساس بار بار ستا رہا تھا کہ ایک اجنبی ہندوستانی کا اس ملک کی زندہ دولت یعنی ہاتھی دانت پر قبضہ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ عملاً وہاں کوئی حکومت نہیں اور لوگ بھی انتہائی ظالم اور سفاک ہیں، لیکن وہ شکاری ہی کیا جو خطرات سے آنکھیں چار نہ کر سکے۔ چنانچہ میں بھی ہرچہ باداباد کہتا ہوا چل پڑا۔ میرے ساتھ مزدور، بندوق بردار اور رہبر وغیرہ ملا کر کل 16 نفر اور خاصا وزنی سامان بھی تھا۔ بہرحال ہم نے خدا کا نام لے کر دریا عبور کیا اور بلجین کانگو کی سرزمین پر قدم رکھا۔ ہم سب پیدل تھے۔ 5-6 گھنٹے چلنے کے بعد ایک گاؤں نظر آیا۔ تھکن کے مارے برا حال تھا، اس لیے وہیں پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ گاؤں کے نزدیک ایک سائے دار درخت کے نیچے مزدوروں نے خیمے نصب کر کے ہمارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ بنا دیا۔ خیمے کے سامنے ایک آرام کرسی پر دراز ہو کر میں تو چائے نوشی کرنے لگا اور مزدور اپنے قیام کے لیے جھونپڑی بنانے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس گاؤں کے سیاہ فام لوگ عجیب و غریب وضاقتہ میں خوفناک شکلیں بنائے ہماری طرف بڑھے چلے آ رہے۔ یہ سب کے سب مسلح تھے۔ جوں جوں ان کی تعداد بڑھتی گئی میری وحشت اور خوف میں اضافہ ہوتا گیا۔ اپنے ساتھ میں بہت سی چھوٹی موٹی چیزیں اس غرض سے لایا تھا کہ انہیں دے کر مقامی لوگوں سے اپنا کام نکال سکوں۔ تانبے، پیتل کے تار، نکلی نگ، مختلف رنگوں کے کانچ کے دانے اور لڑیاں، چمکتے دمکتے مصنوعی زیورات، شیشے اور رنگین چینی کی چیزیں جو ان لوگوں کو بہت مرغوب تھیں اور وہ میرے خیمے میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں سن چکا تھا کہ ان لوگوں نے کچھ عرصہ پیشتر ایک اطالوی شکاری کو نہایت بے دردی سے قتل کر کے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تھا۔ مجھے اپنا حشر بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ ہمارا محاصرہ لمحہ بلمحہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بس اب وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اگر ان لوگوں کو آگاہ کر دیا ہوتا تو یوں اپنی کاوش کے ثمر سے محروم نہ ہوتا۔ یوں اور بھی افسوس ہوا کہ اس ہاتھی کے دانت کسی طرح بھی 3-4 ہزار روپے سے کم کے نہ تھے۔ میں اپنے اجازت نامے کی روح سے 2 ہاتھیوں کا شکار کر سکتا تھا اور وہ میں نے کر لیے تھے۔ سوچا کہ اب کانگو چلا جاؤں اور وہاں دوسرے یورپی شکاریوں کی طرح میں بھی شکار کروں۔ چنانچہ مسندی سے روانہ ہوا اور پیدل چلتا ہوا امن جاؤ پہنچا۔ یہ بہت ہی دلکش اور پرفضا مقام ہے۔ یہاں دریائے نیل نہایت بلندی سے گرتا ہے اور اس آبشار کی آواز میلوں تک سنائی دیتی ہے۔ یہاں لاتعداد مگرمچھ ہیں جو اپنے سر اوپر نکالے نہایت آزادی سے مٹر گشت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں میری نظر تحائف پر پڑی جو میں انہی کے لیے لایا تھا۔ ان کی نگاہوں سے بے صبری صاف جھلک رہی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ سارا سامان دے کر ان سے پیچھا چھڑاؤں، لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ اس طرح تو میں بالکل ہی تہی دست ہو جاؤں گا اور اگر یہ پھر بھی نہ ٹلے تو کیا ہوگا۔ اسی کشمکش میں تھا کہ یکایک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر ان سے مقابلے ہی کی ٹھن جائے تو مجھے بھی پیچھے نہ ہٹنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ میرا ذہن فوراً اس طرف منتقل ہوا کہ یہ لوگ تیر کمان کے فن میں بالکل کچے ہیں۔ ہندوستان کی وحشی بھیل قوم کی طرح یہ تیر اندازی میں کمال نہیں رکھتے، لہٰذا ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھا اور نزدیک ہی ایک درخت کے تنے پر چھوٹا سا کاغذ لگا کر وحشیوں کے سردار سے اشاروں میں کہا کہ اسے نشانہ بناؤ، اور وہ راضی ہو گیا۔ تیر چلایا مگر وہ خطا گیا۔ اس کے 3-4 اور آدمیوں نے کوشش کی مگر وہ بھی ناکام رہے۔ اس پر میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اور وہی کاغذ پہلے سے زیادہ فاصلے پر ایک گھنے تھوہر کے ساتھ لگا کر اپنی جگہ آیا، بندوق چھتیائی اور اطمینان سے نشانہ لے کر گولی داغ دی۔ نشانہ اتنا کامیاب رہا کہ گولی کاغذ میں سے گزر کر تنے میں گھس گئی اور تھوہر کا نرم درخت ایک زبردست آواز کے ساتھ نیچے آ رہا۔
میں ویشیوں کی حرکات بغور دیکھ رہا تھا۔ ان پر اس آواز سے خوف طاری ہوا، چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے جو ویشی قریب کھڑا تھا اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور انتہائی غیظ کی حالت میں دوسرے کی طرف لپکا۔ مجھے غضبناک دیکھ کر ویشی بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر کوئی ہمارے قریب نہ آیا۔ میں نے بھگوان کا شکر ادا کیا اور کسی نہ کسی طرح رات گزار کر صبح سویرے اپنا کیمپ وہاں سے اٹھا لیا۔ اگلے دن ہم ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جسے قدرت نے اپنی بے انتہا فیاضیوں سے نوازا تھا۔ جل تھل لہلہاتے درختوں اور ہری ہری گھاس کی وجہ سے ہر قسم کے جانور آس پاس منڈلا رہے تھے۔ بورو گھاس جو ہاتھی کی مرغوب غذا ہے اس کی بھی وہاں کثرت تھی۔ شکار کے شوق میں تو نکلی تھے، اس لیے اس مرغزار میں آبادی سے کچھ دور کھلے اور پرفضا مقام پر ہم نے اپنا ڈیرا جما دیا اور ایسا بندوبست کیا کہ گاؤں کا ایک شخص بھی ارد گرد نہ پھٹکنے پائے۔ دوسرے ہی دن ہمارے ایک مخبر نے آ کر بتایا کہ پاس کے جنگل میں ہاتھیوں کا ایک خول آیا ہوا ہے۔ یہ سنتی میں نے فوراً بندوق اور کارتوسوں کی پیٹی سنبھالی اور اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر جھاڑ جھنکاڑ کودتے پھاندتے 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کالے پہاڑوں کو جا پایا۔ دوسرے جانوروں کی طرح ہاتھی بھی جنگل میں چرنے کے لیے چاروں طرف پھیل جاتے، لیکن جب وہ چلتے ہیں تو اکٹھے ہو کر، اور وہ بھی اپنے سردار کی قیادت میں۔ مگر شاید انہوں نے ہماری بو پا لی تھی کہ ہمارے پہنچتے ہی اپنا کھانا پینا چھوڑ کر ایک طرف کو چل دیے۔ بڑے دانت کے ہاتھی جو صف اول میں تھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے قدم بڑھا کر پھرتی سے 2 ہاتھیوں پر فائر کر دیا۔ ان میں سے ایک اگلے 2 قدموں پر گرا اور پچھلے پیروں پر کھڑا ہو کر ادھر ادھر جھولنے لگا۔ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے متواتر اس پر کئی فائر کیے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس علاقے میں اپنے پہلے شکار پر خوشی سے جھومتا جھامتا جب میں غول کے تعاقب میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ 500 گز کے فاصلے پر میرا دوسرا شکار بھی مردہ پڑا ہے۔ ایک ہی دن میں 2 ہاتھی مارنے کا موقع شکاری کو بہت کم نصیب ہوتا ہے، اس لیے میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ جاتے وقت تو میں افتاں و خیزاں گیا تھا، لیکن واپسی میں کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ میں خراماں خراماں چلتا ہوا تقریباً 3 بجے اپنے ڈیرے پر واپس آیا۔ شام کے وقت میری اس کامیابی کی خبر سن کر پیٹرس نامی ایک شکاری بھی آ کر میرے خیمے کے قریب ہی فروکش ہو گیا۔ وہ بیچارہ کئی ماہ سے ادھر مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہی دن میں 2 بڑے دانت والے ہاتھی مارنے پر مجھے مبارکباد دی، جس سے میری ہمت بڑھی اور امنگوں میں اضافہ ہوا۔ پیٹرس کے پاس ایک 2 نالی بہترین رائفل زائد تھی، جس کی قیمت 700-800 روپے سے کسی طرح کم نہ تھی۔ میں نے یہ رائفل اس سے 2 ہاتھی دانتوں کے عوض خرید لی اور سمجھا کہ مفت کا سودا ہوا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ معاملہ بالکل الٹ ہے، کیونکہ اس وقت ایسے ہاتھی دانتوں کی قیمت 1500-2 ہزار سے کم نہ تھی۔ بس ہاتھ مل کر رہ گیا۔ اس کامیابی کے بعد روزانہ جنگل جانا اور شکار کی جستجو کرنا میرا معمول بن گیا۔ گرد و نواح میں درندے پرندے اور چرندے کثرت سے موجود تھے اور جگہ جگہ جنگلی بھینسیں اور گینڈے بھی نظر آئے، مگر میں نے ان پر کارتوس ضائع نہ کیے، صرف ہاتھی کے شوق میں 100-125 میل دور تک نکل گیا۔ ایک دن مقامی لوگوں سے یہ وحشتناک خبر ملی کہ بلجین سرکار کے سپاہی مجھ جیسے غیر لائسنس یافتہ کالے شکاریوں کی تلاش میں آ رہے ہیں۔ یہ سنتی میں نے فوراً کیمپ اٹھایا اور برطانوی نو آبادی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ بھاگم بھاگ رات کے 10 بجے سرحد پر پہنچا تو جان میں جان آئی۔ اس دوڑ دھوپ میں تھک کر چور ہو گیا تھا۔ کئی گھنٹے تک بے سود پڑا رہا، پھر کچھ حواس بجا ہوئے تو اپنا ڈیرا نصب کیا اور چند روز وہیں آرام کیا۔ اس دوران میں نے ایک روز سنا کہ میرا زخمی کیا ہوا ایک ہاتھی مر گیا اور اس کے دانت گاؤں کے پٹیل نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اتفاق سے انہی دنوں
डामन नामी एक यूरोपियन शिकारी भी वहाँ घूम रहा था। पटेल ने एक हाथी दांत उसके हवाले कर दिया और दूसरा खुद रख लिया। मैं ये सुनती आग भगोला हो गया और फ़ौरन पटेल के गांव जाकर उससे हाथी दांत का मुतालबा किया। वो बात टालने लगा तो मैंने बंदूक की नाल उसकी पेशानी पर रख कर मुतालबा किया कि हाथी दांत मेरे हवाले कर दो, वरना। चनाचे हाथी दांत मुझे मिल गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे डेरे में डामन दाखिल हुआ और हाथी दांत पर अपना हक जताने लगा। ज़ाहिर है मैं कहाँ मानने वाला था। काफ़ी रद्दो कदा के बाद फैसला हुआ कि मरे हुए हाथी में से गोली निकाल कर देखी जाए कि वो किसकी है। उस आदमी को तलाश किया गया जिसके पास वो गोली थी, और फिर गोली को देखा तो वो मेरी ना थी। चनाचे मैंने वो हाथी दांत बखुशी डामन के हवाले कर दिया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बाकायदा बकलगीर होकर रुखसत हुआ। इस वाक़े के चंद रोज़ बाद मैंने एक और हाथी मारा, मगर देखा तो वो मादा निकली, जिसका शिकार बरतानवी इलाके में कानूनन जुर्म है। मायूसी तो हुई, मगर मसलहत इसी में थी कि लाश को वहीं छोड़कर खामोशी से आगे बढ़ जाऊं। थोड़ी दूर गए थे कि हाथियों का एक और गोल सामने से आता हुआ नज़र आया। मैं फ़ौरन संभल कर बैठ गया। एक हाथी करीब ही झाड़ी के पीछे आया तो मैंने 10 गज के फासले से उस पर गोली चला दी। गोली पेशानी पर लगी, जिसे खा कर पहले तो वो लड़खड़ाया, मगर फिर संभला और ग़ज़बनाक होकर चीखता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। ये देखकर मेरे बंदूक बरदार जुम्मा ने दूसरी 2 नाली 577 बोर की बंदूक मुझे थमा दी। इस दौरान में हाथी बिल्कुल सर पर आन पहुंचा। मैंने आओ देखा ना ताओ बंदूक के दोनों घोड़े एक साथ चला दिए, लेकिन वो तो टस से मस ना हुई। अब तो मेरे औसान ख़ता हो गए और मैंने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मेरे पाँव शल हो गए और जब आगे बढ़ने की हिम्मत ना रही तो डरते डरते बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़कर देखा और जान में जान आई कि हाथी ने मेरा पीछा छोड़ दिया था, लेकिन आखिर वो गया कहाँ। कहीं जुम्मा तो उसके हत्थे नहीं चढ़ गया। इसी फ़िक्र और परेशानी में थोड़ी देर वहीं बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद तबीयत ज़रा संभली तो जुम्मा की तलाश में निकला। ज़ोर ज़ोर से उसका नाम पुकारा कि एक गोशे से वो नमूदार हो गया। उसे ठीक ठाक देखकर मुझे जितनी खुशी हुई इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जुम्मा पर इस अरसे में जो कुछ बीती वो उसी की ज़बानी सुनिए। दो नाली बंदूक थमाते हुए मैंने आप पर हाथी को हमला करते हुए देख लिया था। चनाचे में कसदन दूसरी जानिब दौड़ने लगा और भागते भागते ज़मीन पर गिर पड़ा। देखा तो हाथी साहब पाँव से पाँव मिलाए सर पर खड़े हैं। उठने की तो मुझ में सकत नहीं थी। वहीं पड़े पड़े मौत का इंतज़ार करने लगा कि यकलख्त मेरी मौत का फरिश्ता खुद ही लड़खड़ाया और बेदम होकर गिर पड़ा। गोया हाथी ने जुम्मा का ताक़ुब किया तो मेरी जान बची और जुम्मा की जान उसकी ज़मी बोसी ने बचा ली। चलते चलते ये भी बता दूं कि ये आफ़त नागहानी हम पर क्यों नाज़िल हुई। बात सिर्फ इतनी थी कि हाथी को हमला करते देखकर जुम्मा ने सेफ्टी केच उठाए बग़ैर बंदूक मुझे थमा दी और मैंने भी बदहवासी में उसका ख़याल ना किया। इस कहानी के मुसन्निफ़ का नाम और माख़ज़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।